ہمارے ساتھ انتہائی محترم رباب سلمان ہے۔ رباب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ رباب آپ سے بات شروع کر لیتا ہوں، اور پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ خاتون جو ہے سائرہ جن کا مرڈر ہوا، یہ وکیل خاتون ہے، تو وکلا نے اس بات کے اوپر کیا پیش رفت کی ہے کہ ان کا ایک ساتھی جو ہے وہ مرڈر ہوا ہے، ان کا اس پہ کیا رد عمل تھا؟ اوبویسلی وکلا نے اس پہ بہت پروٹیسٹ کیا ہے۔ ہمارا جو وومن پروٹیکشن کا جو ایکٹ ہے اس کے اوپر ہم نے یعنی کہ لاہور بار میں جو ہے اس کے اوپر میں بہت ساری جو ہے وہ کانفرنسز ہوئی ہیں، اور ہم نے ایون دو کہ ان لوگوں کو ڈگ آؤٹ کر کے اور فردر جو اس کی ڈیٹیلز ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے اس کو جاننے کی اور پہنچنے کی، فیملی سے مل کے، اس کی بہن سے مل کے خاص طور پہ ہم نے اس کی ساری جو چیزیں ہیں کہ کس طرح ہوا، یعنی کہ ایک ایسا انسیڈنٹ جو کہ لو میرج ہے، اور وہ لو میرج جو ہے وہ کیوں ہوا، وہ پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کے پاس جو ہے وہ شی واز ارننگ ویل، اور اس کے پاس اچھے خاصے پیسے تھے، کوئی 3-4 کروڑ روپے تھا، اور پلس جو ہے وہ ایک اچھی اس کی اماؤنٹ تھی، اور کس طرح اس کو ٹریپ کیا پہلے، یعنی کہ لو میرج کے جہاں سے پہ اس سے شادی کی، پھر اس کے بعد اس کو لے کے چلے، اور پھر دین ہاؤ اٹ ہیپن۔ تو یہ ساری چیزیں، اس نے شادی جو تھی وہ اپنی پسند سے کی تھی، اور وہ کون تھا آدمی جس سے کی اس نے شادی؟ وہ ہی واز ناٹ اے لائر۔ ہی واز ناٹ اے لائر۔ وہ کام کرتا تھا کوئی؟ جی کام کرتا تھا، لیکن بات ہم لوگوں کی سب سے زیادہ جو یہ دیکھیں انسیکیورٹی ہے، یہ انسیکیورٹی کہ ایک بندہ وکیل ہے اور وہ ایک اس شعبے میں کام کر رہا ہے جہاں پر اس کا روز کا جو ہے اس طرح کے مرڈر کیسز اور ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کو صرف پیسے کے لیے وہ ایک لو میرج کا جھانسا دیا، اور کس طرح اس شادی کو بنایا، اور کس طرح اس کو جو ہے وہ اینڈ پہ مار کے تو پھر ایویڈنس کو چھپانے کے لیے ایک نہر میں پھینک دیا گیا۔ ان کی ایج کتنی تھی سائرہ کی؟ شی واز اراؤنڈ آئی تھنک سو 30s کے قریب تھی۔ تو الور تو 30 سال کی عورت کو نہیں کیا جا سکتا نا، جو ایک پروفیشنل بھی ہے ایک لو افیئر کے اندر، جھوٹا لو افیئر کیسے وہ ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ لو افیئر اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محبت میں سب اندھے ہو جاتے ہیں، تو اندھی محبت میں وہ یہ انتظام ہو گیا، یعنی کہ اس کی طرف سے تو بالکل ٹھیک تھی کہ اس نے اپنی ہر چیز جو ہے وہ اسپینڈ کرتی دیئر فیملی، ناٹ آن دا گروم، یعنی کہ صرف۔ سو آپ کے خیال کے اندر رباب یہ جو مرڈر ہوا ہے آپ کے ساتھی کا، یہ پیسوں کی خاطر ہے؟ جی بالکل پیسوں کی خاطر۔ تو یہ پیسے اس کو شوہر کو کیسے مل جائیں گے؟ وہ اس طرح اس کا یہ خیال تھا کہ یہ مر جائے گی اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میرے نام پہ ہو جائیں گی، اس نے اور اس کی فیملی نے آلریڈی کچھ جو ہے وہ کر بھی لیا ہوا تھا، یعنی کہ سٹارٹ بھی کر لیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کو ہے کہ یہ ان کو مل جائے گی، لیکن چونکہ اب ہم وکلا نے خود اس کو نوٹس لے لیا ہے اور جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پولیس کا بھی تعاون ہے، تو آبویسلی اب ہم اس چیزوں کو اس طرح نہیں ہونے دیں گے۔ اگر میں اس طرف آؤں رباب کے میرجز جو ہیں سوشل اسپیکٹ کی طرف، وہ ہمارے یہاں ویسے ہی بڑی رسک کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر میں لاہور کا ڈیٹا دیکھوں تو ایک دفعہ ہم نے چند سال پہلے جو تھا وہ خلا کا ریشو نکالا، تو ہم پتہ چلا کہ 54% خلا جو ہیں وہ صرف لاہور کے اندر ہیں، اور 54% پہ پلس 90% جو ہے وہ ساری کورٹ میرجز ہیں، یعنی کہ لو میرجز ہیں، اینڈ دے اینڈ اپ انٹو دس۔ کورٹ میرج خیر کہنا ہے میرے خیال میں ایک ناانصافی کی بات ہے، کورٹ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ جو سٹریس ہے میرج کے اندر کہ ایک سیکنڈ میرج کریں پھر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہی کیس سیکنڈ میرج کا یا تھرڈ میرج کا آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ سلسلے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ وی بینگ مسلمان، وائی از اٹ کہ ہمارے ہاں جو خاتون ہے وہ سیکنڈ میرج کے بعد فرسٹ میرج کے اوپر اپنی رائے جو ہے وہ بڑی سخت رکھے گی، وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی؟ یہاں بھی سائرہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کی، اور وہ جو اس کی گاؤں کی زندگی تھی اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا کسی بھی صورت۔ آبویسلی دیکھیں جو فرسٹ میرج ہے، جیسے ہمارے کیس میں خاص طور پہ جو حافظہ آباد کی میرج ہے وہ اس کی اپنی فیملی ہے، فیملی میرج ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے یعنی کہ فیملی کی طرف سے وہ شادی ہے، اور وہ جو شادی ہوتی ہے اس کو جو ہے ایک ہمارے یہاں پہ کنسیپٹ ہے کہ اس کو تو ہر حال میں نبھانا ہے۔ اس کے بعد پہلی شادی جو ہے وہ ماں باپ کی مرضی سے ہو گئی، اب جو دوسری شادی ہے اس کے بعد آدمی کو ایک جو ہے نا وہ جنرلی وہ سمجھتا ہے کہ میں بتا دوں اب میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں، لیکن یہ کون سا والا آدمی ہوتا ہے جس کا ہمیں نہیں پتا؟ جنرلی آدمیوں میں یہی ہوتا ہے کہ جی پہلی ماں، یعنی کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں علاقے کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں، جیسے حافظ آباد ہے وہاں پر اس نے پہلی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، اس نے اپنے پیرنٹس سے، اور وہ ایک خاندان کی شادی تھی، یعنی کہ خاندانی شادی تھی،
But the second marriage, बाब आई श्योर यू कि शादी के बाद इंसान का ये ख्याल नहीं होता मैं आज़ाद हूँ, उसका ख्याल होता है कि अब मैं मुजरिम हूँ और अब पकड़ा गया हूँ और अब मेरी जिम्मेदारियाँ और हैं. लेकिन सेकंड मैरिज जो है वो आप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट मैरिज इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेफिनेटली ये तो होना चाहिए, पर है ऐसा नहीं है. होता ये है कि सेकंड मैरिज जब वो कहते हैं जी वो पहले तो माँ बाप ने कर दी, अब दूसरी मैं अपनी पसंद से कर लेता हूँ, तो वो इस सेंस में वो आज़ाद हैं. तो वो अब जब अपनी इस सेंस को डिप्लॉय करते हैं तो उसकी डिप्लॉयमेंट से वो अब ऑब्वियसली कोई भी जो बंदा जैसे उनको सो कॉल्ड मोहब्बत हो जाती है उससे वो शादी कर लेते हैं. शादी के बाद इंसान की पसंद रहती कोई नहीं है रुबाब, लेकिन मैं मजाक में नहीं कह रहा, वाकई नहीं रहता इंसान. यू आर डन विद इट. आपका एज ए मेल एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा एज ए फीमेल एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है जो लोग शादीशुदा हैं वो ज़्यादा हंट कर रहे होते हैं कि उनको कोई जो है वो फीमेल मिल जाए और वो उसके साथ जो है ना वो अपनी एक सेकंड रिलेशनशिप बना ले. अपनी और अपना रिलेशन, यानी कि पहला माँ बाप की तरफ से था, सेकंड जो है वो अपनी ख्वाहिश के ऊपर रिलेशनशिप. नवीद, अगर आप इसको देखें तो मुझे ये एज अ सिटीज़न मुझे समझ में नहीं आती बात कि एक आदमी जिसका अपना डेरा है और हाफिजाबाद में है तो अच्छा खासा आदमी होगा, वो 4 करोड़ के लिए 5 करोड़ के लिए एक मर्डर कर दे और वो भी अपने ड्राइवर के साथ मिल के. किस लेवल से वो किस लेवल पर गिरा होगा? आपकी इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या कहती है? अब ये केस इंतहा इंटरेस्टिंग है. मेरे दोनों जो मेरे साथ बैठे हुए हैं जो आपने भी इंटरव्यू किए, इनमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करता जाऊँ. इन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ 2017 में. अच्छा. जिस वक्त ये लॉ कर रहे थे. ये दोनों लॉयर्स हैं, दोनों नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं. अच्छा. अब जब ये इंसिडेंट हमें रिपोर्ट होता है वो हमें ज़ाहिर है मर्डर का नहीं रिपोर्ट होता. रीज़न ये कि जो इनकी सिस्टर हैं वो एक फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसपे तमाम सिस्टर्स अपनी ज़ाहिर बातें शेयर करते हैं. हर फैमिली में होता है आजकल व्हाट्सएप ग्रुप. तो उन्हें फील होता है कि 2-3 दिन से इसके मैसेजेस नहीं आ रहे. ये बिलाल से रब्ता करती हैं क्योंकि फैमिली में तो ज़ाहिर कोऑर्डिनेशन होती है एक दूसरे से. बिलाल इनको ये बताता है कि जी वो उम्रे पे गई हैं और बेगम उम्रे पे गई हैं और उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी 25 की मुल्तान एयरपोर्ट की अपलोडेड थी जी. मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मैसेजेस थे मैं उम्रे पे जा रही हूँ, उस पर वीज़ा पासपोर्ट वो सारा कुछ था. बट उनकी जो अपनी एक वीडियो थी वो नहीं थी, तो उस पर डाउट एक रेज होता है. अच्छा. ये बिलाल से पूछते हैं कि ये हमारी सिस्टर कहाँ है, वो पहले दोबारा बताते हैं उम्रे पे. फिर ये कहते हैं चलो वहाँ पर लैंड करेंगी तो हमारे साथ राब्ते में आ जाएंगी. ठीक. कोई ऐसा राब्ता नहीं होता. सस्पिशन जो है वो बढ़ती जाती है. मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बिलाल और इनकी फैमिली के दरमियान क्रिएट होती जाती है. बिलाल को कहते हैं कि वो ट्रेस नहीं हो रही, आप जाके FIR दर्ज करवाएं किडनैपिंग की या मिसिंग की, ताकि पुलिस जो है इस पर अपना काम शुरू करे. बट वो रिलक्टेंट होता है. जिस पे इनकी ये बहन आती हैं सामने आयशा, और ये आके 3 जनवरी. ये सब रहते हाफिजाबाद में ही है? नहीं, ये लाहौर के रेजिडेंट हैं. हाफिजाबाद में बिलाल रहता है. बिलाल वहाँ का एक लैंडलॉर्ड है. अच्छा. उसके पास 60 एकड़ लैंड है. 60 एकड़ जी. और वो काफ़ी कुछ है वहाँ पर. कालेकी का इलाका है उसका हाफिजाबाद में. जी. अच्छा, जब ये सारा कुछ हो जाता है उसके बाद FIR रजिस्टर होती है सर्टेनली पुलिस के पास. पुलिस को भी पहला शक बिलाल पे ही जाता है. रीज़न ये कि जो उसका हस्बैंड है उसको तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, कोई उसको कंसर्न ही नहीं है कि मेरी मिसेस कहाँ गई, बहन आके करवा रही हैं. तो हम पहले इनिशियली जो वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन, हम अपनी टीम्स भेजते हैं कालेकी में, वहाँ जाकर वो रेड करती हैं. बट बिलाल वॉज फाउंड मिसिंग. अच्छा. अब हम यहाँ पर लाहौर में भी उसके घरों पर रेड करते हैं. अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाता है, पुलिस इस केस में इन्वॉल्व होती है. हम ये भी कहते हैं कि शायद हमें चेक करना चाहिए कि सऊदीया वहाँ फ्लाई ना कर गए, हम वहाँ से चेक कराते हैं. तैयबा इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी के थ्रू इनका सारा कुछ हुआ होता है, हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं. जब ये सारा कुछ करने के बाद 14 जनवरी को एक डेड बॉडी रिकवर होती है हाफिजाबाद में नहर से. ठीक. और वो डेड बॉडी जब रिकवर होती है तो और वो बॉडी बोरी के अंदर बंद है. जी, बोरी के अंदर बंद है. बोरी में पत्थर पड़े हुए, एक बिल्कुल ताकि वो सिंक कर जाए. क्रिमिनल माइंडसेट होता है, उन्होंने सिंक कर जाए और वहीं पर डिकम्पोज हो जाए. ठीक. लेकिन नहर बंद होती है, उसकी सफाई होती है, वहाँ से डेड बॉडी निकल आती है. वो जब डेड बॉडी निकलती है तो कालेकी पुलिस स्टेशन FIR रजिस्टर करता है अंडर सेक्शन 302 एंड 201, क्योंकि मर्डर तो हुआ है वो. अब उसके एविडेंस मिसिंग है. उसके बाद वो उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं. फिर वो जैसी FIR रजिस्टर होती है तो हमारा पंजाब पुलिस का अपना डिजिटाइजेशन इस लेवल पे कि हमें FIRs का पता चलता है कि जी FIR हो गई. हम वहाँ रब्ता करते हैं. हम पहले भी हमें सस्पिशन होती है कि वो हाफिजाबाद में कहीं पर होगी या सऊदीया कहीं होगी या लाहौर में जहाँ कहीं होगी, तो हमने उनको अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा होता है तीनों को. उसके बाद वो पोस्टमार्टम करवाते हैं, देन वो उसका फ्यूनरल कराते हैं और बरियल होता है. ये सारा फ्यूनरल भी पुलिस कराती है? जी, ये सब हम करवाते हैं.
جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈیڈ باڈی جس کا کوئی کلیمنٹ نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ کوئی NGO تعاون نہیں کرتی؟ بہت ساری NGOs کرتی ہیں بالکل. 1122 کرتی ہے, ایدی سروسز کرتی ہیں, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے, اور دین یہ ہم اس طریقے سے ہم نے اس کو کنڈکٹ کیا. جب ہمیں پتہ چلا کہ وہاں ڈیڈ باڈی مل گئی اور سارا کچھ ہو گیا, ہماری پولیس وہاں پر گئی کیونکہ پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا, اس میں سیمپلز لے لیے گئے تھے. اب تفتیش جب اسٹارٹ ہوتی ہے 14 جنوری کو وہ کیس کینسل ہوتا ہے, لاہور پولیس 365 کے ساتھ 302 ایڈ کرتی ہے اور تفتیش سٹارٹ کرتی ہے, ان کی فیملی سے رابطہ کرتی ہے. اب جب فیملی سے ہم رابطہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے ڈفرینسز تو کافی عرصے سے تھے. فائنینشیل ایشوز کی بیس پر ان کے کافی سارے ایشوز چل رہے تھے. ایک دو اسٹامپ پیپر وہ ہمیں پروڈیوس کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو بہن تھی اس نے اتنی انویسٹمنٹ اس کے ساتھ کی ہوئی تھی, اور جو اور بہنیں انہوں نے بھی انویسٹ کیے ہوئے تھے پیسے. اور یہ کس چیز میں انویسٹ کیے ہوئے تھے؟ اور یہ انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے تھے کیونکہ وہ ایک پیچھے زمیندار بھی تھا. اچھا. گارلک G1 کے بزنس میں کیے ہوئے تھے اور ڈفرینٹ چیزوں میں کیے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے پیسے اس کو دیے ہوئے تھے؟ جی پیسے دیے ہوئے تھے, جس پہ یہ کچھ پروفٹ بھی ان کو دیتا رہا. ٹھیک. بٹ اب آ کے کیونکہ اس کا کہنا جو ہمیں پتہ چلا ہے ڈفرینٹ ذرائع سے, جو اس کے ہمارے پاس کولیگز آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کو لاس ہوا لہٰذا اس نے پیسے دینے روک دیے, جس پر ڈفرینس زیادہ بڑھ گئے. دوسری چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو ہماری وکٹم ہیں ان کی بھی سیکنڈ میرج تھی, بلال کی بھی سیکنڈ میرج تھی. ٹھیک. یہ چاہتی تھیں کہ بلال جو ہے وہ انہیں گھر میں اپنے رکھے, حافظ آباد میں لے جا کے رکھے, اور جو پہلی بیوی ہے اس کو ڈائیورس دے. یہ ساری لیکن شی واز ڈیورسڈ پہلے, لیکن بلال واز ناٹ ڈیورسڈ. ناٹ ڈائیورسڈ, ہی واز ہیونگ ا فیملی لائف بیفور میرج ود دس سائرہ. اچھا, یہ جب سارا کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں ان کے ڈفرینسز کہ بلال کی جو ہمارے پاس اس کے لائرز آتے ہیں, کونسل آتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ وہ اب یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا پریشر, لہٰذا اس نے ہائپر ہو کے یہ سارا کچھ کیا. جو ان کی فیملی ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جو فائنینشیل ڈفرینسز تھے وہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ پیسے ہمیں واپس نہیں دے رہا تھا, اور جب ہم پیسے اس سے مانگتے تھے تو اس نے اس لیے جا کر اس کو مرڈر کیا تاکہ جو اس کی انہیریٹڈ پراپرٹی ہے اس کے خیال میں وہ اس کے پاس آئے گی. بٹ کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اب جو سکسیشن سرٹیفکیٹ بنے گا اس کے مطابق ان میں وہ پراپرٹی جو اس کی ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. یہ سارے فیکٹس ہمارے سامنے آئے. ہم نے تفتیش سٹارٹ کی, ہم نے بلال کے گھر ریڈز کی, اس کے جو ڈرائیور ہیں ادھر ریڈز کی, ریکوری جو گاڑی جو استعمال ہوئی. ڈرائیور جو تھا یہ اتنا کانفیڈنٹ تھا اس کا, ڈرائیور کے ساتھ میں کیا؟ بالکل. اس نے جو ہے جو ہمارے پاس CDRs آئی ہیں اس میں یہ اس کا رابطہ ہوتا ہے اپنے ڈرائیور سے, اور وہاں وہ اسے کنونس کرتا ہے کہ تم نے آ کے میری ہیلپ کرنی ہے, کیونکہ مرڈر تو کرنے کے بعد جو ہے جو ہمیں کرائم سین کی اسٹڈی سے لگ رہا ہے, ہم جو اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں وہاں ہمیں لگتا ہے کہ مرڈر ہوتا ہے. اس کے بعد جو ڈیڈ باڈی کو بیگ میں ایک رکھا گیا, پھر پتھر رکھے گئے, یہ ساری ارینجمنٹ کی گئی ہوگی. یہ پلانڈ مرڈر تھا, اٹ واز ناٹ کہ ایکسیڈنٹل, غصے میں نہیں ہوا, یہ پلانڈ تھا, اور یہ اس طرح سے ہوا ہے. پھر ڈیڈ باڈی کو نہر میں پھینکنا اور وہ پھر سارا کچھ جو ہے, تو یہ اس طرح کا ایک کیس ہے. اچھا, اب اس میں جو بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وومن پروٹیکشن ایکٹ کی بات کی, ہماری جو یہاں پر بہن بیٹھی ہوئی ہیں لائر ہیں, اینٹی ریپ ایکٹ ہے, یہ سارا امپلیمنٹ کیا پنجاب گورنمنٹ نے. کس چیز کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ جو فیمیلز ہیں ہماری, جو وکٹمز ہیں, جسے میرا خیال سے جو میں نے پولیس میں رہتے ہوئے سمجھاؤں کہ مرد سمجھتا ہے کہ جی وہ ان کی پراپرٹی ہیں, ان کے رائٹس کی بات کی گئی ہے. یہ قوانین اس لیے بنائے گئے تاکہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے, درست, ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید کا جو سینٹرل ورڈ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ, وہ یہ کہتا ہے بی کائنڈ, بی جینرس. وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ریکویسٹ ہے انسان جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی اور باقی سوسائٹی کے لیے بھی کہ آپ نے جینٹل رہنا ہے, کائنڈ رہنا ہے, تاکہ اس قسم کے ایشوز نہ کریٹ ہوں. یہ ہوگی. پھر سورہ نساء میں, سورہ روم میں ملٹیپل آیات آئی ہیں. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبۃ حجت الوداع ہے, اس میں وہ کہہ کے جاتے ہیں کہ بی کائنڈ ٹو یور وومن, پروٹیکٹ دیم, ٹھیک ہے نا, اور ان کو اپنے ایکول ٹریٹ کرو. بڑا ایک لیسن ہے, قرآن مجید میں بھی آ رہا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آ رہا ہے. تو یہ اس کو ہم نگیٹ جب کرتے ہیں, ہم اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کرتے ہیں, اس لیول تک جاتے ہیں اور پھر مرڈر کر دیتے ہیں. کہ سیکنڈ میرج جو ہے, جب کہ پہلی بیوی بھی ہو, ظاہر ہے یہ ایک ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے, تو آپ جب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے آپ کا وہی بہت غلط آپ اٹھا رہے ہیں. اب یہ جب کر لیتے ہیں تو آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال پیدا مذہبی طور پہ, غیر مذہبی طور پہ, قانونی طور پہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ یا انسان کرے ہی نہ یا پھر انسان ایکسیپٹ کرے؟ اب اس معاملے میں دونوں چیزیں نہیں ہیں, کر بھی لیا اور ایکسیپٹ بھی نہیں کیا. دیکھیں اس میں اس کیس میں پرٹیکولرلی دو چیزیں ہیں. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ان لڑکی کی سائڈ سے پوری فیملی کی انویسٹمنٹ,
ٹھیک ہے, اس لڑکے کے ساتھ, اور اس نے اس کو دیکھیں کتنے سبز باغ دکھا دیے ہیں, اتنے دکھا دیے ہیں کہ اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے, وہ بھی انویسٹ کر رہی ہے اور وہ بھی فائنینشلی بھی. یہ اونرشپ بھی تو ہے نا, اگر فیملی ساری انویسٹ کری تو اونرشپ بھی تو لے رہے ہیں نا اپنے داماد کی. ٹرسٹ گین کرنا, کسی کا اتنا ٹرسٹ گین کرنا, اس سے آپ سمجھیں کہ ایک بندہ بڑا کھلاڑی ہے. پھر اس کا جس طرح مرڈر اس نے ڈیزائن کیا, وہ بھی ایک بتا رہا ہے کہ اس کا کرمنل مائنڈ جو ہے وہ, یہ آج اس نے پہلا کرائم نہیں کیا ہوگا, وہ یہاں تو اس کرائم میں آبویسلی اگر وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے, اس کو پتہ ہے کہ کرائم کیسے کنڈکٹ ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ اس نے کیسے ویٹ ڈال کے باڈی کو جو ہے وہ سینک کروایا. اس کو پتہ تھا کہ میں اس کو لاہور میں پھینکوں گا تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کتنے عرصے بعد مل جائے گی, وہاں پر دیر سے ملے گی. تو یہ ساری چیزیں جو کڑیاں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس کا صرف اور صرف ایک مقصد نہیں تھا. پھر اس کو لے کے جانا کہ تم حافظ آباد میں اس کو تسلی دینا, پھر اس سے پہلے کہنا عمرے کے لیے تم جا رہی ہو, فیملی کو تسلی دینا, یہ سب چیزیں دیز آر دی ڈیزائنڈ تھنگ. اچھا, ویسے مذہب کو استعمال کرنا اپنے کرائم کے اندر, یہ بھی ایک کمال کام ہے جو کہ پاکستان میں دیکھتا ہوں. ہم عمرے کے چکر میں دے کے وہ مرڈر کر رہا ہے. مطلب جس دن ہم مسلمان ہو جاتے ہیں نا, مذہب تو اس دن ہم پہ طاری ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ ہی کس طرح کے کرائمز آتے ہیں فیملی ڈسپیوٹس کے اندر, یہ کرائم کیا واقعی ہوتے ہیں پاکستان میں یا ہمارا خیال ہے کہ ہوتے ہیں؟ یہ جو اسپیسیفکلی اس کیس سے ریلیٹڈ کرائمز ہیں, یقیناً یہ پاکستان میں بھی ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں ہوتے ہیں. اس میں ہماری جو ورلڈ لیول پر یونائٹڈ نیشنز ہے, ڈفرینٹ جو اسٹرانگ آرگنائزیشنز ہیں وہ اس پہ ورکنگ کرتی ہیں, اور ان کا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ جو ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, جس میں ہم خواتین کو بھی لیتے ہیں, مائنورٹیز کو بھی لیتے ہیں, ہم ینگ چلڈرن ہیں, بچے ہیں چھوٹے, ان کو بھی لیتے ہیں, تو ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. اب اس سارے کرنے کی جو کاوش ہے, حکومت پاکستان نے بھی اس میں ایک اسٹیپ لیا, بلکہ ملٹیپل اسٹیپس لیے. بینگ اے مسلم نیشن, ہم اپنا جو ضابطۂ اخلاق ہے وہ قرآن مجید سے لیتے ہیں, دین حدیث سے لیتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں اور اپنی لیجسلیشن کرتے ہیں, اور جو برٹش قوانین ہمارے پاس CRPC, PPC, قانون شہادت ہے, اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی جو لیجسلیشن ہے وہ کرتے ہیں. اب اس میں وومن پروٹیکشن ایکٹ بنایا گیا, جیسے میں نے پہلے بھی سبمٹ کیا آپ کو, اینٹی ریپ ایکٹ بنایا گیا, اور اس میں ہم نے اسپیشل سیکچول انویسٹیگیشن آپریشنز یونٹ جو ہیں وہ پورے پنجاب میں اس وقت آپریشنل ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں قانونی طور پہ کرنے کے باوجود نوید, جو انسان کا ایک فیملی سٹرکچر ہے, جو اس کا ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس کو تو یہ انفلوئنس نہیں کر سکتا نا. آپ نے بالکل صحیح کہا, بٹ ان کی ڈیٹرنس ہوتی ہے. لیکن جو آپ نے فیملی ایشوز کی بات کی, دیکھیں فیملی میں وہ روایات آگے چلنی ہیں جو کہ جس طریقے سے ان کی گرومنگ ہوئی ہوگی بچوں کی. ہر فیملی کا آپ اسٹرکچر دیکھیں, وہاں جو پیرنٹس ہیں وہ پرائمری رول ادا کرتے ہیں, اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ جو ٹیچرز ہیں وہ پرائمری رول ادا کرتے ہیں, دین جو سوسائٹی ہے, ہم اپنے رول ماڈلس کو دیکھتے ہیں وہ اپنی لائف کس طرح گزار رہے ہیں اور ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس فائنینشلی ہم اتنے اسٹیبل ہیں کہ کیا ہم دوسری شادی افورڈ کر سکیں. ہم پھر اس اپنی پہلی بیوی سے کیا ہم نے اجازت لی ہے, نہیں لی ہے, کیونکہ ہمیں اسلام یہی سکھاتا ہے کہ آپ نے جب دوسری شادی کرنی ہے دین آپ نے اس میں سے پرمیشن لینی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو کورٹ میرجز ہیں یقیناً وہ ہو رہی ہیں اور وہ ریلیف بھی دیتی ہیں, ساتھ ہی ساتھ اس قسم کے ایشوز بھی سامنے آتے ہیں. لاسٹ ایئر 2024 میں 9160 کیسز رجسٹر ہوئے ہمارے اس یونٹ کے پاس. ہم نے اس کی انویسٹیگیشنز کی, اس میں چلانز بھی سبمٹ ہوئے, اور کینسلیشن اگر میں آپ کو بتاؤں تو اتنی الارمنگ فگر ہے کہ 70% کیسز کینسل ہوتے ہیں, یعنی وہ جھوٹے کیسز ہیں, ٹھیک, اور وہ کینسل ہوتے ہیں. ہم کورٹ میں ان کو سبمٹ کرواتے ہیں, کورٹ ان سے ایگری کرتا ہے اور وہ کلوز ہو جاتے ہیں. اب اس میں جھوٹے پرچے کرانے کا بھی, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ پولیس تک جانے چاہیے اگر ڈسپیوٹ ہے, یا فیملی کو خود ریزالو کر لینے چاہیے؟ دیکھیں اس طرح کے جتنے کیسز جب تک ود ان فیملی رہتے ہیں وہ فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, بڑے بزرگ سوسائٹی کے اس کو ریزالو کروا دیتے ہیں. بٹ دا مومنٹ یہ کرمنل اوفینس کمٹ ہوتا ہے تو وہ پھر پولیس اس میں آ جاتی ہے. ظاہر ہے پولیس میں ہمارا بہت ہی اچھا بڑی کمانڈ ہے, ہم ان کیسز کو اسٹڈی کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس قسم کا کیس ہوتا ہے تو سوسائٹی پر نیگیٹو امپیکٹ کہاں کہاں جا رہا ہے. وہ پوری فیملی جو وکٹم کی ہے, وہ پوری فیملی جو offender کی ہے, اور سوسائٹی ایٹ لارج, جس میں اب لائرز بھی اس میں ہیں ہمارے ساتھ, ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, کتنی پبلک ہمیں آڈینس کر رہی ہوگی, وہ سارے جو ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا اس سے انسیکیورٹی کس لیول تک بڑھی ہے. تو ہمیں واپس سوسائٹی کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے جہاں ہماری تمام خواتین. بڑی اچھی اور بڑی پازیٹیو بات. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پولیس کے پاس کوئی ایسا میکانزم ہے کہ ان جرائم سے کوئی اسٹیٹسٹکس بنا کے کچھ ڈیڈیوس کرے اور سائیکائٹرسٹ کو یا سائیکالوجسٹ کو بتائے کہ بھائی اس چیز کا یہ رد عمل اتنے فیصد ہوتا ہے اس معاشرے میں؟
جی بالکل، ہمارے ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ برانچ ہے جس میں ہم یہ سارے کیسز کو اسٹڈی کرتے ہیں، دین ہم یہ ایز اے کیس اسٹڈی ملٹیپل فورمز پہ بھیجتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوا ہے، اس کی ہم نے انالیسز اس طرح سے کی ہے، سوسائٹی میں آپ اس طریقے سے چینج لا سکتے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ میڈیا بہت زیادہ کوآپریٹ کرتا ہے، ہمارے ساتھ لائرس کی کمیونٹی کرتی ہے، ہمارے ساتھ جو فیمیل NGOs ہیں وہ کرتی ہیں، اور ایک پازیٹیو چینج لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں پوری سوسائٹی میں، تاکہ اس طریقے کا کرائم کوئی بھی ہمارا فار فلنگ ایریا میں بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا یا اس تک یہ میسج جائے گا تو وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا اپنی مسز کو، نہ کہ وہ یہ کام کرے گا۔